بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں آج کے اس دن کی مناسبت سے جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام کے موضوع کے اوپر کئی جہات سے گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر اور صحیح احادیث کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ حتی اہل سنت کی کتب میں اس قدر کثیر احادیث جناب سیدہ علیہ السلام کی فضائل اور ان کی شان کے اوپر وارد ہوئی ہیں کہ 200 سے 300 صفحے کی ایک بڑی کتاب بن جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کے معروف اور بزرگ محدثین نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر کتب لکھی ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ آیات اور روایات کے ضمن میں بڑا طولانی ایک تبصرہ یا طولانی گفتگو جناب سیدہ علیہ السلام کے موضوع پہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ شیعہ سنی دونوں محدثین و اکابر علماء نے کی ہے۔ دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو احادیث جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے وارد ہوئی ہیں وہ روایات بہت عمیق اور بلند ان کی شخصیت کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ مثلا ایک دفعہ فضیلت اہل سنت کتب ہی کو اگر آپ لے لیں، اس طریقے سے وارد ہوتی ہے کہ مثلا حضرت عائشہ کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو کھانوں میں سرید کو حیثیت حاصل ہے وہی خواتین میں ان کو حیثیت حاصل ہے۔ اب آپ جیسے کہ متن حدیث دیکھ رہے ہیں کہ بہت کوئی جاندار اس میں تشبیہ نہیں دی گئی، لیکن آپ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف آئے تو اہل سنت کتب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہی بہت عمیق اور انتہائی بڑے پیمانے پہ ان کی شان و منزلت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ جناب فاطمہ علیہ السلام میرے وجود کا حصہ ہیں، میرا حصہ ہیں، اور جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یا یہ کہ خود ام المومنین کا کہنا ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام سے زیادہ اصدق لہجتاً، ان سے زیادہ سچا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا بعد از رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی واقعاً صدیقہ کا کہ لقب کا کوئی مستحق ہے تو جناب سیدہ علیہ السلام ہے، اور کوئی شخص یا ہستی نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے پھر آپ اگر فضائل کی روایات لے کے آئیں تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فقط ائمہ اہل بیت علیہ السلام نہیں، بلکہ جو معاشرے نے درک کیا جناب سیدہ علیہ السلام کو، انہوں نے بھی یہ گواہی دی اور انہوں نے بھی اس بات کو اپنے کلام میں بیان کیا کہ اس طرح کی شخصیت کبھی بھی نہ پہلے گزری ہے اور نہ بعد میں آئے گی اور نہ ان کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ دونوں جو پوائنٹس بیان کیے ہیں، یقیناً جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس کی اوپر گفتگو طولانی ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث پڑھیں اس حدیث کا معنی بیان کیا جائے، لیکن صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ فضائل بہت سارے افراد کے بارے میں کتب میں آتے ہیں، لیکن وہ اس قدر بلند قیمت یا بڑے مرتبے کو ظاہر نہیں کرتے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے فضائل شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا سیدۃ نساء العالمین کسی کے لیے نہیں کہا گیا، سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو جو فرمایا گیا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آیت تطہیر کے نزول اور ایک چادر کے نیچے جم کرنا شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر ترین احادیث سے ہے، یہ کسی کے لیے بھی وارد نہیں ہوا۔ یہ امتیازات ہیں، جدا کیا گیا ہے ان ہستیوں کو بقیہ افراد سے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ایک تیسرا اور اہم پہلو آتا ہے وہ ان کی مودت کو واجب قرار دینا ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم ایک وظیفہ بھی اپنا سمجھتے ہیں، جیسا کہ معتبر اور صحیح سند ہمارے ہاں احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے حزن میں حزین اور غمگین ہو،
آج مثلا جناب سیدہ علیہ السلام کی ولادت و سعادت خوشی کا باعث بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو شیعہ وہ ہوگا کہ جو اس خوشی میں خوش ہو، وہ خوشی کا اظہار کرے، وہ خوشی کا اقدام کرے، وہ خوشی کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے قدم اٹھائے، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو وابستہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ غمی کے ایام کو منعقد کرنا اور خوشی کے ایام کو منعقد کرنا۔ اور اسی کو بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ اس پتھر کے ساتھ اس شخص کو محشور کرے گا، اٹھائے گا۔ لہذا محبت کا رابطہ ان ہستیوں سے جوڑنا ضروری ہے۔ یہ تیسرا وہ اہم پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم شواہد کے ساتھ اور مختلف احادیث کے ذریعے سے لا سکتے ہیں، لیکن ہم اس جہد سے آج اپنی گفتگو نہیں کریں گے۔ صرف اشارہ کرنا مقصود اس لیے تھا کہ ان پہلوؤں کی طرف توجہ رہنی بھی چاہیے اور اشارتاً گفتگو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ فضائل اہل بیت علیہ السلام جب بیان کیے جاتے ہیں تو انسانی نفس اعتراف کر لیتا ہے کہ یہ تمام ہستیوں سے بالا تر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقایسہ کسی اور شخص کو ان سے مقایسہ یا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپ جدا ہی قرار دیں گے۔ اور یہ وہ امتیازات ہیں کہ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ بھی شیعہ سنی میں متفق ہے، وہ اس بات کی قائل ہے جناب سیدہ علیہ السلام کو آپ امہات المومنین سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ ان کا مقایسہ نہیں کر سکتے، دیگر خواتین کے ساتھ ان کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیدۃ نساء العالمین کا لقب انہیں عطا ہوا ہے۔ یہ یقیناً اعلیٰ ترین صفات اور کمالات ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے یحسدون الناس، قرآن میں ایک جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کمال عطا کرتا ہے اور انہیں دوسروں سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت عطا کرتا ہے تو یہاں پہ معاشرے اور ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں حسد کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہی در حقیقت ایمان کو بھی کھا جاتا ہے اور گھروں کو بھی تباہ کر جاتا ہے۔ بعض ایسے پہلو ہیں کہ جو گھرانوں کے اندر ہمیں حساسیت کے ساتھ ملاحظہ کرنا چاہیے، یعنی حساس اس کے اوپر سینسٹیو ہو جانا چاہیے ہمیں۔ ان میں سے ایک پہلو عزت اور محبت کے اعتبار سے بہرحال ابھی وہ جناب سیدہ علیہ السلام کی حالات زندگی اور گھرانے کے پہلو سے جو آپ کی خدمت میں محدود پیمانے پہ عرض کیا جائے گا اس کے ضمن میں آئے گا، لیکن یہ حسد کا پہلو اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور زمین پر اتارا تو پہلا جھگڑا جن اوصاف کے ساتھ ہوا ان میں سے ایک حسد ہے، تکبر، حرص، حسد، یہ تین امراض ہیں۔ یہ تین امراض، ابھی زمین پاکیزہ ہے، ابھی زمین کے اوپر بنی آدم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیے، ابھی کوئی مثال نہیں آئی، ابھی کوئی نسلوں میں اس قدر بڑے پیمانے پہ گیپ نہیں آیا کہ نبی سے دور گھرانہ کوئی تشکیل پا گیا، نبی ہی کا گھرانہ ہے، لیکن یہ تین اوصاف، ایک بھائی کو قتل کرا گیا، قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پہ یا حرص کی بنیاد پہ قتل کر دیا، ابلیس نے زمین پر اترنے سے پہلے تکبر کو آشکار کیا، اور دشمنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی قبل از اس دنیا، نزول دنیا میں اترنے سے پہلے دشمنی شروع ہو گئی۔ تو جو امراض اس وقت اصل قرار پائے اور جڑ قرار پائے، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ تا قیامت آنے والا انسان ان امراض سے خالی زندگی بسر کرے گا؟ یقیناً یہ انسانی نفوس کو لگے ہوئے مرض ہے، مگر کسی نے زحمت اور محنت کر کے تزکیہ نفس کیا۔ اگر تزکیہ نفس نہیں کیا تو یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے وجود سے باہر ہے، یعنی مجتہد بننے سے، مرج تقلید بننے سے، عالم، علامہ، فہامہ، مفسر، محدث بننے سے یہ امراض دور نہیں ہوتے۔ یہ تو معلومات کا ایک جم آوری ہے، وہ جم آوری کوئی بھی کر لے اور کہیں پہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ انسان جو یہ معلومات حاصل کرے اور اپنے نفس کے اوپر کام کرے، اپنے نفس کے اوپر ریاضت کرے، تب یہ حسد کا مادہ دور ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس بحث کا ہمارے اس موضوع سے کیا تعلق، کیونکہ بالآخر
جب اتنی عظیم ہستیاں خلق ہوئی ہیں اور امن اور سلامتی کے علاوہ کوئی شے ان سے صادر نہیں ہوتی، تو کیوں معاشرے نے ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا؟ کیوں معاشرے نے ان کی قدر نہیں کی؟ کیوں آج بھی ناسبیت اور آج بھی وہابیت کے نام جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتا ہے کرۂ ارض پہ، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان سے محبت کرنے والے افراد کو سب و شتم کیا جاتا ہے، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، قتل و غارت کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ پیچھے کیا ہے سارا؟ کیونکہ ان ہستیوں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ تو اوج کمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلق کی۔ جب زمین کے اوپر قلیل مدت کے لیے انہوں نے زندگی بسر کی تو ایسا عظیم نمونہ یہ قرار پائیں تھے کہ تا قیامت آنے والا انسان ان سے محبت اور شغف اور ایک مودت کا اظہار کر رہا ہے، تو کیوں معاشرے کے اندر اور گرد کے افراد ان کی قدر نہیں کر پائے؟ ایک سوال انسان کے ذہن میں عموماً ابھرتا ہے۔ کیونکہ یہ جو 3 اشارے میں نے آپ کی خدمت میں کیے ہیں، اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ شیعہ سنی میں ان ہستیوں کے کمال اور ان کی فضیلت اور بلندی، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مسئلہ کہاں پر ہے؟ کہاں یہ مشکل پیش آئی کہ ان کے لیے اس طرح کی دشمنی کی فضا قائم ہوئی؟ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت معاشرے کے اندر بعض امراض پائے جاتے تھے، بعض افراد کے دلوں کے اوپر بعض امراض پائے جاتے تھے۔ مرض حسد کی وجہ سے بعض نے دشمنی کی، بعض کو حسد تھا۔ کیوں امام علی علیہ السلام فقط اور فقط انہی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، میرے باپ اور میرے بھائی کے بارے میں تو کوئی ایسے فضائل نہیں ہیں؟ کیوں امیر المومنین علیہ السلام فقط انہی کا اتنا احترام کیا جاتا ہے؟ کیوں آخر امام علی علیہ السلام ہیں، ان کے لیے اس قدر شدت کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار تعظیم کو ظاہر کیا جاتا ہے؟ لہذا یہاں پہ حسد بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مستقبل کی جنگوں میں ڈھل گیا وہ معاشرہ۔ اسی طرح جناب سیدہ علیہ السلام، ان سے حسد بڑھتا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعظیم ان کے لیے فرماتے کہ اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے۔ اب یہ سنت نہیں بن سکتا کہ بیٹی بڑی ہو جائے اور باپ بیٹھا ہو تو بیٹی داخل ہو تو وہاں پہ باپ خود اٹھے اور اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھائے۔ یقیناً یہ سنت نہیں بن سکتا۔ وہاں پہ بیٹی پہ لازم ہے کہ باپ کا احترام کرے، نہ کہ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ بقیہ سے جداگانہ سلوک بیٹی سے کرے۔ یہ صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقام اور ان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل انجام دیا کرتے تھے کہ خود جب داخل ہونے لگتی تو خود اٹھ کے خود آگے بڑھتے تھے، ان کے سر کا بوسہ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے احترام کے ساتھ۔ یقیناً جب اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ بیٹھیں گے۔ بہت بڑی تعظیم اور احترام ہے کہ جو کسی کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا۔ لہذا یہاں پہ ہمیں خلاصتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک انسان اپنے وجود کے اندر سے حسد کا، تکبر کا، حرص اور لالچ کا علاج نہیں کرے گا تو وہ ایمان کو کھا جائیں گے، وہ تو ان لوگوں سے بھی مقابلہ اپنے اندر کرنے لگ جائے گا، اور یہی ہوا اس معاشرے میں۔ لہذا حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی کا کمال یا جمال دیکھتا ہے، کیونکہ جمال کمال ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا جسم کا ایک کمال ہے جو جمال کو ہو نہیں سکتا کہ جمال ہو کمال نہ ہو، یعنی زیبائی، خوبصورتی، حسن، یہ کمال کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ کمال کا نتیجہ جمال ہے، اس لیے ان اللہ جمیل، شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر حدیث ہے، ان اللہ جمیل، اللہ انتہائی زیبا اور خوبصورت ہے۔ یحب الجمال، جمال کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے جمال سے۔ لہذا جمیل اور جمال اور بیوٹی اور خوبصورتی کو حاصل کرنا یہ خود کمال ہے، کمال کا رزلٹ جمال ہے۔ جب بھی کسی میں اب کمال اور جمال جو ہے وہ کئی لحاظ سے ہوتا ہے، مثلا جسمانی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، خصوصیات اور صفات اور صلاحیتوں کے اعتبار، کئی جہات سے ہوتا ہے۔ کسی بھی جہت سے ہو، جب اگلا اس کمال کا مالک دوسرے کو دیکھے گا اور اپنے اندر دیکھے گا وہ کمال مجھ میں کم ہے یا نہیں ہے، تو یہاں انسان کے وجود میں نفس اس کے اندر یہ تقاضا پیدا کرتا ہے
کہ تم اس کے کمال کے بھی خلاف ہو جاؤ اور اس کے کمال کو بھی ظاہر نہ ہونے دو، اس کے اندر سے بھی کمال کو ختم کرو، جسے آپ کہتے ہیں کمپٹیشن ان دونوں میں ہو گیا ہے۔ مثلا دو لائق لڑکے ہیں، ایک زیادہ لائق ہے، ہمیشہ آگے نکل رہا ہے، تو دوسرا ہمیشہ اس کی نفی کرے گا کہ نہیں اسے کچھ نہیں آتا، یہ اس طرح چلاکی دکھاتا ہے، یہ وہ سورس اختیار کر لیتا ہے، یہ تو فلاں فلاں کر لیتا ہے، میرا بھی یہ مسئلہ نہ ہوتا تو پھر دیکھتے میں اتنا آگے ہوتا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ حسادت ہے جو اسے بلوا رہی ہے۔ یہ جملے حسادت ہمارے گھرانوں میں شدت سے پائی جاتی ہے، بالخصوص خواتین میں، بالخصوص گھرانے کے اندر ہم عمر افراد میں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 4 داماد ہیں، داماد پوری دنیا میں ہر ملک میں ہی اس کے بارے میں عجیب و غریب لطیفے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ دامادوں کی آپس میں دوستی بڑی مشکل سے لگتی ہے، کمپٹیشن سخت ہو جاتا ہے۔ تو ایران کے اندر تو سب سے زیادہ سخت جملے یہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر چیز جم ہو سکتی ہے، 2 داماد ایک جگہ پہ جم کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ جو کمپٹیشن ہے، ایک کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر کمال ایک خاص جہت سے ہو۔ بعض کمالات میں تو انسانی پست نفوذ ڈھیر ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ مال کو دیکھ کے، منصب کو دیکھ کے، ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ نسبی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، یعنی کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کا تو بالکل ہی اس کی طرف جانا جو ہے وہ ایک انتہائی بیکار عمل ہے۔ بہرحال حلال طریقے سے ہر چیز کو حاصل کرنے میں عیب نہیں ہے، مقصود یہ تھا کہ حسادت اس وجہ سے پنپتی ہے کہ جب دوسرے میں کمال دیکھتا ہے اور اس کمال کو اپنے اندر یا نہیں پاتا یا قلیل پاتا ہے تو وہ دوسرے سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ یہ جو دشمنی کا عنصر ہے یہ حسد ہے۔ اگر وہ دوسرے سے دشمنی نہیں اپنے وجود کے اندر پاتا تو یہ رشق ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ویسا کمال مجھے بھی ملے، اور وہ تغدو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ رشق ہے۔ حسد کا مرض دلوں کے اندر راسخ طور پہ پایا جاتا ہے، مگر اس کو وہ اکھاڑیں۔ یہ کوئی امیر کبیر افراد کے درمیان نہیں آتا، یہ صرف پڑھے لکھوں کے درمیان نہیں آتا، ہر جگہ پہ ایک کمپٹیشن کی فضا انسان اپنے آس پاس دیکھتا ہے۔ جہاں کمپٹیشن کی فضا ہے وہاں پہ حسادت بھی زیادہ ہے۔ حسادت بہت سارے پھر جرائم انجام دلواتی ہے، غیبت کرواتی ہے، تہمت کراتی ہے، جھوٹ بلواتی ہے، توہین اور اہانت کرواتی ہے دوسرے شخص کی، دوسرے کے خلاف مکر اور فریب اور دھوکے سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب کا عنصر کیا ہے؟ حسد۔ اور حسد واحد اخلاقی مرض ہے کہ جس میں حاسد جب حسد کرتا ہے، اپنے آپ کو تو ایک آگ میں وہ جلا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کو بھی جلا دیتا ہے، دوسرے کو بھی ضرر پہنچاتا ہے۔ اس لیے سورۃ الفلق من شر حاسد اذا حسد، حاسد جب حسد کر رہا ہو تو اس سے پناہ مانگ کے اللہ کے پاس آ جاؤ، تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس قدر خطرناک ہے یہ حسد۔ حاسد ایک ایسا آگ کا گولا بن جاتا ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو جا کے نقصان پہنچائے گا۔ یہی سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی آیا۔ ایک معاشرے میں حب ریاست کی، یعنی حب شہوت ریاست، حاکم بننے کی شہوت کا معاشرہ اس دور میں شکار ہو گیا۔ بہت سارے افراد جانتے تھے یہ ہمارا حق نہیں ہے، لیکن شہوت حاکم، حکمرانی کی شہوت، حاکم بننے کی شہوت ان کے اوپر غلبہ پا گئی، اس لیے انہوں نے ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کی۔ جیسے مامون کی مثال ہے، جانتا تھا امام رضا علیہ السلام امام ہیں، فرزند رسول ہیں، جانتا تھا کہ یہ کمالات اصلاً دور دور تک مجھے چھو کے بھی نہیں گزرے، لیکن دیکھتا تھا کہ یہ حکمرانی میرے پاس سے نکل جائے گی، شہوت حکمرانی اس نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کرا دیا۔ اسی طریقے سے حسادت، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، آپ کو یہ 2 سبب ملیں گے، یا شہوت ریاست و حکمرانی ہے یا حسادت ہے۔ حسادت بھی کتنی سخت حسادت کہ اس وقت تک ٹھنڈک نہیں پیدا ہوئی جب تک موت کی خبر نہ سن لیں، اس شدت کی حسادت۔ اور تیسری چیز انتقام، کہ بعض کو امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار سے جبابرہ اور بدماش جو بڑے بڑے عرب کے تھے کہ جن سے ہر کوئی ڈرتا اور گھبراتا تھا، سناٹا میدانوں میں پھیل جاتا تھا کہ جب وہ میدان میں قدم بدماش رکھتے تھے، ان کی گردنوں کو جس ہستی نے اڑایا وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے۔
لہٰذا کسی کا باپ مارا گیا امام کی تلوار سے، کسی کا چچا قتل ہوا، کسی کا دادا نانا اس کے پرخت سے اڑے، اب ان کے دلوں کے اندر شدید ایک انتقام اور کینہ کی تپش پائی جاتی ہے۔ یہ جو چوتھا نقطہ تھا صرف اس لیے اشارہ کرنا مقصود تھا کہ بیماری جو حسد کی ہے وہ آہستہ آہستہ پنپتی ہے، کینسر بن جائے تو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف قریبی سے قریبی رشتہ دار، وہ بندہ جو آنکھوں سے مناظر دیکھ کے ان کے فضائل اور کمالات کا اعتراف کرتا ہو، وہ بھی دشمنی پہ اتر آئے گا، ہم تو دور کی بات ہے۔ لہذا حسد کو نہ پنپنے دیں، وہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ عاجز رہیں، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اطاعت گزار رہیں، سر تسلیم خم کیے رکھیں، فضائل ان کے پڑھیں، ورد ان کے نام کا پڑھیں، ان کے سامنے اپنی حقارت کو تسلیم کریں اللہ کی بارگاہ میں، کہیں کہ اللہ تو نے انہیں ولی بنایا ہے، تو نے انہیں ہمارے اوپر اولا قرار دیا ہے، میں تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہوں۔ یہ اپنے وہ جو الحمدللہ مکتب تشیع اس حوالے سے محفوظ مکتب ہے، لیکن ہمیں اس علمی اعتبار سے اس کو جب ڈسکس کریں تو یہ امراض امت میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی جو گفتگو ہے یہ امت کے اعتبار سے ہے۔ مکتب تشیع میں مودت اور اطاعت اس قدر راسخ ہو چکی ہے بتوفیق الہی بحمدللہ کہ یہ والا عنصر نہیں کسی شیعہ کے دل میں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے خواب و خیالوں میں بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ ان کے مرتبے کے حوالے سے وہ ایک ذرہ برابر شک کرے کہ میں شاید کسی درجے میں ان کے مقابلہ کر سکوں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن امت اسلامیہ میں یہ والے عناصر پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ جو چوتھا عنصر تھا یہ بیان کرنا مقصود تھا۔ یہ دشمنی چلے گی، یہ تا قیامت دشمنی چلے گی، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے پیرو، حقیقی پیرو جو ہیں، بالخصوص محبت کرنے والے موالی جو شیعہ سنی دونوں میں موجود ہیں، وہ تا قیامت خطرے میں ہیں، مگر یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے تب تک خطرے میں ہے، کیونکہ امت اسلامیہ میں یہ حسادت کا پہلو ہمیشہ اور ہر دور میں رہے گا۔ انہوں نے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو غلبہ دینے کے لیے انہی کی تعریفوں کے پل باندھتے رہنے ہیں، اور معتبر اور صحیح سند روایات بھی اہل بیت کی نہ اپنی کتابوں میں لانی ہے، نہ ممبروں سے بیان کرنی ہے، اور نہ اپنے خطبات جمعہ جماعت میں اسے آشکار کرنا ہے۔ یہ امت اسلامیہ میں ایک ٹکراؤ رہے گا، اور اس کی بنیادی وجہ کہ ایک میراث میں حسادت کو پا رہے ہیں، اور ایک میراث میں مثل سلمان و بزر کو اور مقداد اور میثم کی مانند قربانی اور مودت کو امت کے بعض افراد یا ایک گروہ پا رہا ہے۔ یہ گروہ جو ہیں یہ اس مسئلے کے اوپر یکجا نہیں ہو سکتے، لہذا امت میں جو ناسبیت کے عناصر ہیں اس کا جڑ سے خاتمہ یہ امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہو سکے گا۔ تو یہ ایک چوتھا پہلو تھا۔ ہم آئے پانچویں پہلو میں، جس کو آج آپ کے سامنے کتابوں سے بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ در حقیقت ہماری گفتگو کے ایک سلسلہ ہے جو ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ایک مثالی اور آئیڈیل اور اسوہ کے درجے پہ پہنچا ہوا گھرانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشروں کی ہدایت اور معاشروں کو جس مقصد کے لیے خلق کیا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے خداوند متعال نے نمونے خلق کیے ہیں کہ اس کے مطابق چلا جائے تاکہ اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ مثلا ایک فرد واحد کو دیکھیں، کہا جائے گا تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، انبیاء علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے۔ ایک شخص تقاضا کرے گا کہ گھرانے کے اعتبار سے پھر کون سا معاشرہ ہے؟ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ اس ٹائم ہم ریاستوں کو، یعنی یہ صرف اور صرف یہ کمپیریزن جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک فرد کے اعتبار سے نہیں ہے، گھرانے کے اعتبار سے نہیں ہے، اسٹیٹ کے اعتبار سے بھی ہے، ریاستوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ یورپین ریاستیں آج آپ کے سامنے ہیں، ویلفیئر کے اعتبار سے محکم انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں پہ کہیں گے کہ کیسی ریاست ہونی چاہیے؟ ایک ملک میں بسنے والا معاشرہ اور حکومت اور سوسائٹی، ان سب مطالب اور معانی کو آپ یکجا کریں تو بتائیں کہ اسلام آئیڈیل کون سی ریاست ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ کوئی تو آئیڈیل ریاست ہونی چاہیے، کوئی تو آئیڈیل حکومت ہمیں ہونی چاہیے۔ آئیڈیل حکومت کے لیے بھی رجوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کی طرف کریں گے، امیر المومنین علیہ السلام کی تقریباً 4.5 سالہ ریاست کی طرف کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ یہ کہتے ہیں میں فیملی کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہوں اسلام میں کیا آئیڈیل ہے۔
آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ جس میں امہات المومنین تھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جہت سے آئیڈیل نہیں ہے. کئی مسائل آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. مثلا خاتون کا کردار عصمت کے درجے پہ نظر نہیں آتا، وہاں پہ داماد کا کردار عصمت کے درجے پر نہیں ہے، وہاں پہ بچوں کا کردار عصمت کے درجے پہ نہیں ہے. لہذا امت کے سامنے کوئی تو آئیڈیل فیملی ایسی ہو کہ ہر اپنے فیملی کے اعتبار سے مشکل کے لیے رجوع کرے اس کی طرف، اور ویسا اپنے گھر میں اختیار کرے. وَإِلَّا ہر کوئی آزاد ہے، جس نے جیسے معاشرے میں آنکھ کھولی وہ اسی معاشرے کے تحت اپنی فیملی کے طور طریقوں کو اختیار کرے گا، اور اپنے فیملی کے اندر اور خاندان کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ اسی کے مطابق حل کرے گا. اب دو ہی ہمارے پاس آپشن ہے. ہم اپنی فیملی اور گھرانے کے مسائل، کیونکہ ایک گھرانہ جب تشکیل پاتا ہے اس کی اساس اور اس کا اصل جو ستون ہے وہ تو میاں بیوی ہیں، مرد اور زن، یعنی شوہر اور بیوی. یہ جو دو ستون ہیں اس کے اوپر گھرانہ قائم ہے. یہ گر جائے گھرانہ گر جائے گا. بچے جو ہیں وہ سائبان ان کی چھت ان کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے. جیسے طلاق ہو جائے تو طلاق میں اس مرد اور عورت کا تو نقصان اتنا نہیں ہوتا، بچوں کا نقصان شدید طور پہ شدید ترین طریقے سے ہوتا ہے. اور یہ تو آج کل کی رپورٹس بھی ہیں کہ زیادہ تر جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ یا تو یتیم ہیں، یعنی لڑکیوں کی بات ہے کہ ان کی جو زیادہ تر بدکاری کی طرف گئی ہیں یا بہرا روی کی طرف گئی ہیں، تو اس میں اصل نقطہ یہ ہے کہ مرد کا اس کے اوپر ہولڈ نہیں تھا، یا یہ کیا کہ وہ یتیم ہو گئی، باپ چلا گیا اور کسی نے اس کی سرپرستی نہیں کی، یا دوسرا یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور یا لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے والدین اس پہ توجہ نہیں دے سکے. اسی طرح لڑکے کے بارے میں ہے کہ جو آوارہ گردی کا شکار ہو جاتا ہے، جرائم کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس میں کیونکہ عوامل کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. مثلا عیاش تھے والدین، عیاش ہوں تو بچوں کے لیے بھی راہیں کھل جاتی ہیں. اس عیاشی کی صورت میں اتنے نہیں بگڑے بچے، لیکن طلاق یافتہ گھرانوں کے بچے بہت بڑے پیمانے پہ بگڑے، جہاں پہ یتیم پروری نہیں ہے جس معاشرے میں، کیونکہ یتیم ہونا جو ہے وہ معاشرے کے حوادث میں سے ایک حادثہ ہے. تو دین اسلام نے تو ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے جس میں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو یتیم پروری کا جو اسلام نے نظریہ پیش کیا اس کے تحت یتیم محفوظ ترین طریقے سے نشو و نما پاتا ہے اور پلتا بڑھتا ہے. لیکن آج کے دور میں ہے ہی نہیں، یہ اقدار ہی نہیں اصلاً باقی رہی. تو اس لیے اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہاں پہ بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ صرف دو نقطے اس لیے میں نے عرض کیے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو بہرا روی پھیلتی ہے اور جو بہرا روی کا شکار ہوتے ہیں اکثریت، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی طلاق یافتہ گھرانہ ہے اس کے بچے ایسے نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثر بیشتر ایسا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ والدین اگر ڈگمگا جائیں، یعنی لڑائی جھگڑے کا شدید شکار ہو جائیں، یا طلاق کے اوپر نوبت آ جائے اور طلاق ہو جائے، یعنی گھرانہ یہ گر جاتا ہے، بچے جو ہیں اسی کی مانند ہے کہ ان کے اوپر سے چھت اٹھ گئی ہو اور زمین چھین لی گئی ہو. اب وہ بیابانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی سائبان ہمیں ملے، کوئی چھت ملے. یہ لڑائی جھگڑے والے گھرانوں میں بچوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس لیے سب سے بڑا نقصان بچوں ہی کا ہوتا ہے ایسی صورت میں. لہذا اب ہمیں پتہ معلوم ہوا کہ گھرانے در حقیقت اپنے اندرونی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اسباب مختلف ہیں جو ان کے اوپر آن پڑتے ہیں. کبھی مزاجی مسائل بن جاتے ہیں کہ خاتون کا ایک خاص اپنا مزاج ہے، مرد کا اپنا ایک خاص مزاج ہے، کیونکہ عمر کاٹ کے وہ آئے ہوتے ہیں الگ الگ گھرانوں سے. بعض اوقات خاندانی مسائل بن جاتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے، ادھر سے ساس بھی ہے، ادھر سے مثلا دیگر نندے بھی ہیں، ادھر سے خود جو زوجہ ہے اس کے بھی ہیں مسائل، لڑائی جھگڑوں کی عجیب کیفیت بن جاتی ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسائل جو ہیں وہ معاشرے کے اس طرح سے بنتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بعض معاشرتی اقدار ہیں اور کچھ اسلامی اقدار ہیں. معاشرے کی اقدار یہ ہیں کہ خاتون جو ہے خادمہ کی صورت میں بس نظر آئے، خاتون جو ہے وہ ہر چیز سہنے والی نظر آئے، منہ بند ہو اور جو اس کے ساتھ جیسا سلوک کرتا رہے ویسی نظر آئے. معاشرے بعض ایسا تقاضا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرعونی معاشرہ، معاشروں کے فرعونی کردار. وہاں پہ مرد حضرات اسی طریقے سے فرعونوں جیسا سلوک
زوجہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسلامی اقدار وہ عزت اور محبت کے چہرے سے آتی ہے۔ اس لیے دو قسم کے ہمارے پاس رویے ہیں، ایک ملاکوتی رویہ ہے اور ایک عنکبوتی رویہ ہے گھرانے کے اندر۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ آپ مکڑی کے اوپر نا بہت دقت کریں، کوئی ڈاکومنٹری ضرور دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کے اندر ہدایت رکھی ہے انسان کے لیے۔ کائنات کا ہر ذرہ، اس کے اندر ایک مثبت انسان کے لیے پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے۔ ان دونوں کو تلاش کریں اپنے لیے، یہ ہمارا رزق معنوی ہے۔ ہر ذرہ، حتیٰ کہ اگر آپ نے گندگی کو لینا ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں۔ مثلا نطفہ سب سے بدترین ایک آب ماں ہے، نجس ہے، کوئی تذکرہ نہیں، اس کا نام زبان پہ نہیں لانا چاہتا، لیکن اپنی حیثیت اور غرور کو توڑنے کے لیے روایات نہیں اسی کے بارے میں بتایا، نطفہ تم خلق ہوئے نطفے سے، وہ بھی نجس سے، قطرے سے، اور دوسرے کے سامنے اکڑتے ہو اور اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب مر جاؤ گے تو مردار اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تمہیں ایک مٹی کے گڑھے میں، یہ تمہاری ٹوٹل حیثیت ہے۔ جب زندگی کا آغاز ہو رہا تھا تو ایک نجس ترین پانی جو قوت کے ساتھ شرمگاہ سے نکلا، اس سے تمہاری خلقت کا آغاز ہوا ہے، اور تمہاری زندگی کا اختتام کس سے ہو رہا ہے کہ کپڑے شپڑے تمہارے لے کے تمہیں ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا، جس کی طرف کوئی نہ جانا چاہتا ہے نہ اس منظر کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر دو منظر سے انسان جو ہے وہ نظریں چراتا ہے اور اس کی قباحت کو اپنے وجود میں اس قدر بڑے پیمانے پہ حساس طور پہ پاتا ہے کہ وہ تصورات بھی ان دونوں کے نہیں کرتا۔ لہذا یہ انسان کی قیمت ہے۔ آپ دیکھیں یہ مثبت نقطہ ہے، دوسری طرف سے منفی نقطہ بھی اس کے اندر ہے۔ لہذا مکڑی کو اندر بھی اسی طریقے سے ہے۔ مکڑی میں ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو بھی ہے۔ چونٹی میں بھی اسی طرح ہے۔ مثبت پہلو ہے محنت بہت کرتی ہے، منفی پہلو ہے کہ انتہائی بخیل ہے، چھوٹا سا جسم ہے اور ہزاروں لاکھوں جمع کیے ہوئے ہیں اس نے، اور کوئی اس سے پوچھے کہ کچھ دے دو تو وہ یہ کہے گی کہ ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ۔ جیسے آج کسی سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ پہلے کہہ دیتا ہے میری جیبیں دیکھ لو، کیونکہ بینک میں رکھا ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا کتنا ہے، تو وہ اس کی جیبیں ہمیشہ خالی اسے نظر آتی ہیں۔ گھر بھی اسے پلیٹیں بھی خالی نظر آئیں، گھر بھی خالی نظر آئے، جیب بھی خالی نظر آئے، تو یہ جب کسی مالی مسئلے میں پھنستا ہے اور نقصان ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے اچھا اربوں روپے تھے اس کے پاس، کروڑوں روپے تھے، ورنہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ خیر، یہ جو عنکبوت اور ملاکوت دو رویے گھرانے کے اندر ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ روایات کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہم زیادہ پہلو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے چند مجموعی پہلو آپ کے سامنے گھرانے کے بیان کرنا ضروری ہے۔ گھرانے عمومی طور پہ اسی طریقے سے ہیں۔ بعض گھرانوں کے اندر معاشرتی اقدار حاوی ہیں، وہ تو اذیت ناک ایک گھرانہ ہے۔ مشکل ترین گھرانہ وہی گھرانہ ہے جس میں معاشرتی اقدار زیادہ پنپی ہوئی ہیں۔ بعض گھرانے اسلامی اقدار ہیں، اسلامی اقدار کے باوجود مزاجی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر 3-4 دن بعد، کیونکہ مرد خاتون کے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے روٹین لائف سے، کوئی مسلسل ایک کام کرتے کرتے مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، ناگوار کلمات کچھ ادا ہو جاتے ہیں، کچھ گھر کے مسائل پیش آ جاتے ہیں فقر کے اعتبار سے، کچھ مال کے اعتبار سے، کچھ مہمانوں کے اعتبار، کئی قسم کے مسائل آئے روز پیش آتے ہیں۔ لہذا گھرانوں میں مسائل تو اٹھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک روٹین لائف جو بسر ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک سطح کی پر کبھی نہیں چلتی، ایک ہی سطح پہ ساری کی ساری عمر چلتی رہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب ادھر آئیں کہ دو قسم کے رویے گھرانوں کے اندر پیش آ سکتے ہیں۔ ایک ہے رویے ملاکوتی، یہ قرآن کا رویہ ہے، یہ قرآنی رویہ ہے، اور ایک ہے رویہ عنکبوتی، یعنی مکڑی والا رویہ رکھیں۔ مکڑی والا رویہ کیا ہے؟ وہ مکڑی کا اب گھر جو ہے وہ ظاہری طور پہ دنیا میں اس مادے سے مکڑی کا گھر بنتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سمٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں، یعنی قوی ترین مادہ ہے، یعنی اینٹیں پتھر سیمنٹ لگا کے بہت بہترین اس نے گھر بنایا، لیکن وہ گھر اندر سے چونکہ آباد ہونے میں ضعیف ہے، اس لیے قرآن نے کہا اوہن البیوت، جو سب سے زیادہ کمزور ترین اور سب سے زیادہ ضعیف ترین گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لیکن کس اعتبار سے مکڑی کا گھر؟ آیا مادے کے اعتبار سے؟ نہیں، مادی اعتبار سے تو اس کا گھر بڑا قوی ہے۔
گھر کے آباد ہونے کے اعتبار سے سب سے ضعیف ترین، کیونکہ گھر کی اساس ہوتی ہے آباد کرنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے، آباد نہیں اسے وہ کر پاتی۔ اب دو رویے ہیں، کیوں نہیں آباد کر پاتی؟ وہ رویے کی وجہ سے۔ ممکن ہے ایک جھونپڑی میں رہتا ہو، لیکن چونکہ رویہ اس کا گھرانے کے اندر جو افراد بستے ہیں ان کا رویہ ملاکوتی ہے، اس لیے جھونپڑی کے اندر رہنے کے باوجود اطمینان کی نیند سوئیں گے، گھرانے کی صورت اختیار کریں گے، ایک دسترخوان پہ کھائیں پیئیں گے، ایک دوسرے کے خوشی غمی میں شریک ہیں۔ یہ گھرانہ ملاکوتی گھرانہ ہے۔ ایک گھرانہ عنکبوتی ہے، بڑا اس نے مضبوط اور ٹھوس، اور آج کے دور میں اس نے سیمنٹ اور پتھروں سے اور لوہا اور سیسا وغیرہ سے اس نے گھر بنایا، بڑا شاندار گھر بنایا۔ مکڑی اپنا خوبصورت گھر بنا کے جو حشرات ہیں انہیں اپنے گھر کی جانب لاتی ہے، اور ایسا ظاہر کرتی ہے کہ کھلا ڈلا میرا گھر ہے، تم آؤ گے اور فوراً ادھر سے نکل جاؤ گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت روشن گھر بناتے ہیں اور اس طرح دکھاتے ہیں آزادی ہے ہمارے گھر میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ مکڑی کہتی ہے ایک دفعہ آ تو جاؤ۔ تو یہ بھی مرد کہتا ہے کہ ایک دفعہ زوجہ میرے قبضے میں تو آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو مکڑی کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک ساتھ اس کو نہیں کھاتی، ایک ساتھ ختم کر دے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ اسے پہلے جال میں پھنساتی ہے، جال میں پھنسانے کے بعد اس سے ظالمانہ رویہ اختیار کر لیتی ہے، دور ہی رہتی ہے، لیکن اب وہ جانا چاہتی ہے تو جا نہیں پاتا، وہ حشرہ جو پھنس جاتا ہے جال میں، وہ بھرپور کوشش کرتا ہے میں نکلوں نکلوں نکلوں، نکل نہیں سکتا، ایسا اس نے جال بنا ہے۔ یہاں پہ وہ اپنے اندر شدید اذیت کا شکار ہو کے دم توڑنے لگتا ہے حشرہ۔ اس دم توڑتے کو پھر مکڑی تھوڑا تھوڑا آ کے کھاتی ہے، آہستہ آہستہ کاٹتی ہے، یہاں تک کہ وہ ادھر ہی سوکھ کے مر جاتا ہے۔ ظاہراً اس کا چھلکا، ظاہراً بدن نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے مکڑی نے اسے چوس لیا ہے، اور دوسرا وہ غم کہ کھلا گھر دیکھ کے میں، حشرہ کہتا ہے کہ میں آیا تھا اور یہاں پہ تو بدترین طریقے سے میں قید ہو گیا۔ تو بعض گھرانے ایسے ہی ہوتے ہیں، ظاہراً بڑے خوشحال، کھلے ڈولے اور بہترین گھرانے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جب بندہ آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ پھر برے طریقے سے پھنس جاتا ہے، نہ وہ باہر نکل سکتا ہے صحیح طریقے سے، نہ آزادی کا احساس پاتا ہے، اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے، غم کا اور حزن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جو مد مقابل ہے، صاحب خانہ ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی تانے دے کے، کبھی کوئی اور اس کے لیے جال بن کے، کبھی کوئی اور مسئلہ کھڑا کر کے، کبھی پیسے روک لیے، کبھی اس کی توہین کر دی، کبھی اسے بیجا کام کاج کرا لیے، مختلف طرح سے اسے اذیتیں دیتا رہتا ہے۔ یہ ہے رویہ عنکبوتی۔ رویہ ملاکوتی کیا ہے؟ رویہ ملاکوتی یہ ہے کہ مرد اور زن میں جھگڑا ہو گیا، اب اس جھگڑے کے اندر خاتون کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے طبی طور پہ یہ صلاحیت دی ہے کہ چن کے ایسے الفاظ لائے جس سے سردیوں کی انتہائی ٹھنڈک میں بھی مرد کے پسینے نکل آئیں۔ یہ صلاحیت کم ہی افراد میں ہوتی ہے۔ بہرحال خاتون نے وہ تیر میزائل چلا دیا، وہ کانوں سے گزرتا ہوا سیدھا قلب مرد کے اوپر لگا، اور مرد کو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی ہوا کیا، اوپر نیچے کامل طور پہ ہو گیا، کچھ اندھیرا چھایا، کچھ کانوں سے دھواں نکلا۔ اب اس نے رسپانس دینا ہے، رسپانس اس نے آگے سے دے دیا، تو یہ ہے عنکبوتی، غصہ کر گیا، توہین کر گیا اور مار پیٹ کا شکار کر دے، یہ تو انتہائی بدترین ہے، انتہائی بدترین۔ یہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محبت کا اظہار کرو، تم رحمت کے بازو پھیلا دو۔ یہ جو رحمت کے بازو پھیلانا ہے اور اس کے کلام کو عفو درگزر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، یہ رویہ ملاکوتی ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ احادیث اس موضوع کے اوپر ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، وَإِلَّا وہ میں احادیث سناتا کہ اس کا اجر کیا ہے مرد کے لیے۔ لہذا خاتون کی تند باتوں کا جواب نہیں دینا بنتا، کیونکہ سمجھایا نہیں جا سکتا ان تند باتوں میں۔ وہ اپنے ہی نفس سے ایک سوال اٹھائے گی اور اسی اپنے نفس سے جواب پائے گی، اور جواب پا کے سیدھا ایک میزائل مرد کی طرف بھیج دے گی الفاظ کے دوش پہ بٹھا کے۔ یہاں پہ رویہ کیا ہے؟ وہ درگزر کرے، خاموشی اختیار کر کے درگزر کرے۔ یہ جو رویہ ہے، یہ اس رویے کو کہتے ہیں ملاکوتی رویہ، درگزر، عفو، رحمت، مہربانی کرنا، نوازش اس کے اوپر کرنا۔
اچھا، اسی طریقے سے خاتون کے لیے بھی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ بلند ترین خاتون، عظیم ترین خاتون وہ ہے جو شوہر کی ناگوار باتوں کو درگزر کر دے۔ خاتون کے لیے مرد کی نسبت سخت ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط حوصلہ دیا ہے، احساساتی نہیں ہے، جذباتی نہیں ہے۔ اگر مرد ہی جذباتی نکلے تو اسے مرد نہیں کہنا چاہیے، وہ کہ میں نر ہوں، مرد نہیں ہوں۔ نر وہ ہوتا ہے جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے کہ جو صبر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر گھرانوں کے اندر تھوڑی سی بات سن کے غصہ غضب شروع کر دے اور چنگیز خان چودھری اور فرعون بن جائے تو سمجھ لیں کہ یہ نر ہے، مرد نہیں ہے۔ مرد تو صبر کے ساتھ ہوتا ہے، مرد تو رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، مرد تو بگڑے ہوئے افراد کو بھی اپنی رحمت کے بازوؤں میں گھیر کے پرامن کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا یہ مردانہ خصوصیات ہے۔ نر کیا ہوتا ہے؟ اس نے بچے پیدا کرنے اور وہ اسی نگاہ سے خاتون کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا کام نہیں ہے۔ یہ نر والی خصوصیات ہے۔ اچھا، اگر خاتون کی طرف آئیں، اس میں بھی یہی ہے۔ خاتون کے لیے باعظمت ترین چیز یہ ہے کہ وہ مرد کی ناگواریوں کے اوپر صبر کرے، کوشش کرے کہ میں اس کے مطابق چلوں۔ البتہ حلال امور میں، حرام امور میں خاتون کا شوہر سے بغاوت کرنا لازم ہے، سرکش ہونا، باغی ہونا لازم ہے۔ کس میں؟ حرام امور میں۔ شوہر کہتا ہے بے پردگی کرو، اسے جھگڑا کرنا چاہیے خاتون کو۔ شوہر کہتا ہے کہ فلمیں اور گانے لگاؤ یا یہ فحش کلپ دیکھو، اسے بغاوت کر دینی چاہیے، سرکشی کرنی چاہیے خاتون کو۔ تابع ہوگی تو یہ خود گناہ کے تابع ہونے کے مترادف ہے۔ اسی طرح شوہر کہے کہ فلاں پہ تہمت لگاؤ، فلاں کی غیبت کرو، فلاں کی بے الزام تراشی کرو، فلاں جا کے فتنہ کھڑا کرو، فلاں کے جا کے کان بھرو، بغاوت کرنی چاہیے اسے۔ شوہر کی اطاعت ان چیزوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خاتون کے لیے بھی بعین ہی مرد والا حکم ہے کہ وہ ملاکوتی اپنے ہاتھ پھیلائے۔ عموماً خواتین چونکہ ان امور میں اپنے آپ کو تابع کرتی ہیں، اس لیے ان کی طرف یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں مرد کے لیے ید ملاکوتی ہونا چاہیے، ید رحمت ہونا چاہیے، مہربانی کرے۔ مثلا مرد اور زن ناراض ہو گئے ہیں، مرد منائے خاتون کو جا کے، عیب نہیں ہے اس میں۔ یہ اس کا ملاکوتی پن ہے کہ اللہ میں تیری خاطر، تیری وجہ سے میں خاتون کو منا رہا ہوں، وإلا میں نے نہیں منانا تھا۔ اسی میں انسان کی تربیت ہے۔ تربیتی حوالے سے گفتگو کسی اور مورد میں کریں گے۔ بس آپ نے یہ دیکھا کہ گھرانوں کے اندر اس طریقے سے معنی لینے ہیں۔ یہ میں نے ایک معنی لینے کا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ یہ گھرانہ اللہ نے بنایا اس وجہ سے امت کے درمیان بنایا، اور اس کی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے پیمانے پہ اس لیے آشکار کی تاکہ ہم اپنے گھرانے کے ہر مسئلے کے لیے اس گھرانے کی طرف رجوع کریں۔ حتیٰ کہ ایک روایت اگرچہ ضعیف السند ہے لیکن ہمارے کتب میں آئی ہے، اللہ عز و جل نے امام علی علیہ السلام کے اوپر حرم علی علی، حرم النساء علی علی، اللہ عز و جل نے خواتین کو امام علی علیہ السلام پر حرام قرار دے دیا تھا جب تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زندہ تھیں، تاکہ یہ آئیڈیل معاشرہ ہمیشہ بن کے رہے۔ لہٰذا یہ جو آئیڈیل خاندان ہے، اب آپ اپنے گھرانے کے ہر مسئلے کے لیے جب ادھر رجوع کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا۔ مثلا دو واقعات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اور ایک اور پہلو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ گھر میں کام کاج کے حوالے سے عموماً مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا خاتون کا کام نہ کرنا یہ اس کی معنوی حیات کا بھی قتل ہے، اور معاشرتی زندگی میں بھی مہربانی، محبت، ایثار، فداکاری اور ان اقدار اور خصوصیات کا بھی قتل ہے اگر خاتون کام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے اگر مرد کام نہیں کرتا گھر کے اندر تو مرد کا کئی طرح کے برے اور بدترین بد اخلاقی کی صفات سے دوچار ہونا ہے۔ غرور ہے، تکبر ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، کئی چیزیں اس کے وجود کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن گھر کا کام کیسے ہم کریں؟ نوکر بننا بھی صحیح نہیں ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ سب سے بدترین مرد جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے وہ ہے کہ جس کو چلانے والی خاتون ہو۔ ہر چیز کے اندر مرد جو ہے وہ بیگم کے انڈر کام کرے۔ ماں سے ملنا یا نہیں ملنا پہلے اجازت اوپر سربراہ اعلیٰ سے لے لے۔ فلاں جگہ جانا یا نہیں جانا اوپر سے ریڈ سگنل ملے تو چلو چلا جائے، یا گرین سگنل ملے چلا جائے۔ جس مرد کو ادارہ کرے خاتون وہ سب سے بدترین جگہ ہے۔ یہ گھرانے
اہل بیت علیہ السلام سے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح جس گھرانے میں خاتون پر ظلم ہو سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بدترین گھرانہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان بھی ہے کہ خاتون کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ جو اس قبیح حرکت کا شکار ہوتا ہے، زمانے جاہلیت میں جب ہدایت کی رمق معاشرے میں نہیں تھی، اس دور میں بھی اگر کوئی خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کی پشت اور نسلوں کو تانا دیا جاتا تھا کہ اس نے خاتون پہ ہاتھ اٹھایا، اتنا یہ ضعیف اور کمزور انسان ہے، جیسا خاتون پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اسی طریقے سے خاتون قہرمان نہیں ہے، یعنی جا کے تم اسے مد مقابل سمجھ کے لڑنے جھگڑنے لگ جاؤ، وہ مقابلے کی چیز نہیں ہے۔ خاتون کے ساتھ تم نے پہلوانی نہیں دکھانی، اس سے ضد نہیں باندھنی، اس کو نیچا کر کے نہیں تم نے دکھانا، اوپر بھی نہیں اپنے چڑھنے دینا، لیکن تم نے اس کو مقابلے میں اپنا حریف بھی نہیں سمجھنا۔ آج تو میں اسے مزہ چکھا کے رہوں گا، آج تو میں اسے بتاؤں گا کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھی نہیں دکھانی، کیونکہ وہ پہلوان نہیں ہے، وہ قہرمان نہیں ہے، وہ میدان کے اندر تمہارا حریف اور فریق نہیں ہے مقابل کا۔ بلکہ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ خاتون کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اسے عزت اور محبت سے کنٹرول کرو، عزت دو اسے۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ کھانا نہیں اس وقت تک کھاتے تھے جب ان کی زوجہ جب تک نہ آ جاتی، تاکہ تمام کے تمام افراد کے درمیان اس کی حیثیت کو اجاگر کریں۔ اسی طریقے سے رہبر معظم اپنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ رہبر کے تو بڑے خوبصورت جملات ہیں، اپنی ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دو جا کے، رواج دو معاشرے میں اس چیز کا، ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لو۔ اس ماں نے ہی تمہیں پالا بوسہ ہے، اس ماں کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان اصلاً ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ماں کے کردار کی عظمت کو اجاگر کرے، اسی طریقے سے بیوی کے کردار کو آشکار کرے، بہن کے کردار کو، بیٹی کے کردار کو۔ کئی روپ ہیں اس حوالے سے، مرد کے اندر بھی اسی طریقے سے خصوصیات ہیں۔ آپ کام کیسے کریں؟ معتبر ہمارے پاس حدیث ہے نبی اکرم امام علی علیہ السلام سے متعلق، اور الکافی میں یہ آئی ہے، سند روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یحتطب، لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے، ویستقی، پانی بھر کے لاتے تھے، ویکنس، اور جھاڑو دیا کرتے تھے، یعنی جس میں جان لگتی ہے، مردانہ زور لگتا ہے، انجام دیتے تھے۔ وَكَانَتْ فاطمہ علیہ السلام تطحن، وہ چکی پیستے تھی، وَتَعْجَنُ، آٹا گوندتی تھی، وَتَخْبُزُ، اور کھانا اور روٹی پکایا کرتی تھی، یعنی تقسیم عمل کر دیا۔ پھر بعض روایات میں اس طریقے سے آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ وہ روایات ضعیف ہیں لیکن چونکہ یہ صحیح سند روایت ہے تو وہ شر بن جاتی ہیں احادیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کام کو تقسیم کیا درمیان میں، کہ جناب سیدہ علیہ السلام کے لیے جب کہا کہ وہ گھر کے اندر رہیں اور چولہا جلائیں، آٹا گوندیں یا روٹیاں پکائیں یا چکی پیسیں، تو جناب سیدہ خوش ہو گئیں اور فرمائے کہ الحمدللہ مجھے مردوں کے درمیان جانے نہیں دیا، اور باہر والا لکڑیاں چننا ہے، پانی باہر سے بھر کے لانا ہے، خریداری وغیرہ بالفاظ دیگر کرنی ہے، یہ کام امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اسی طرح گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ دینا، اس دور میں تو مٹی زیادہ ہوا کرتی تھی، آج کل گھر کاملاً بند ہیں، تو ایک بہت بڑا مسئلہ اس حوالے سے پیش آیا جایا کرتا تھا۔ جناب سیدہ سلام علیہ وہ صفائی ستھرائی کرتے کرتے اور روٹی پکاتے ہوئے پورا ان کا لباس جو ہے وہ مٹی سے اور دھوئیں وغیرہ کی وجہ سے وہ آلودہ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے خواہش کی، کنیز کی خواہش کی۔ بہرحال آپ نے تو دیکھا کام کو پست نہیں جانا، مرد کا کام کرنا، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں علاقائی طور پہ رائج ہے کہ مرد نے جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے رہنا ہے اور خاتون نے سارے کی ساری زحمتیں کرتے رہنا ہے۔ بعض علاقائی طور پہ اس طرح سے رائج ہے، لیکن کام کی تقسیم کریں ہر دور میں، یعنی ادھر سے ہم نے نقطہ کیا لینا ہے، ہم کام کو اس طریقے سے تقسیم کریں کہ جس میں جسمانی زور زیادہ لگتا ہے وہ مرد اپنے ذمہ لے لے، اور جس کے اندر دیگر امور انجام پاتے ہیں اور اس میں جسمانی زور زیادہ نہیں ہے وہ خاتون کے ذمہ قرار دے دیا جائے۔ لیکن گھرانہ اگر تقسیم عمل کے اوپر گھرانہ نہیں قائم، یہ ملکوتی گھرانہ نہیں ہے، یہ عنکبوتی گھرانہ ہے،
کیونکہ یہ خاتون آپ خود سوچیں ہر روز اٹھ کے ناشتہ بنائے، پھر دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائیاں بھی ہیں، فلاں کام بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک عجیب زندگی ہے، چیرن زندگی بن کے رہ گئی ہے. کوئی تو درمیان میں ناغہ ہو جائے، کوئی تو تقسیم کار ہو جائے. اسی طریقے سے جو خاتون اصلاً ہاتھ ہی نہیں چلاتی، ایک تو امراض کا شکار ہو جاتی ہے. بدنی مرض نہ لگے تو نفسیاتی مرض لگ کے رہتا ہے. جیسے انزائٹی کا مرض اس دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے اصل مسائل یہاں پر ہی ہیں کہ اصلاً بدن نے جب کھا پی لیا اور سارے امور انجام دے دیا، اب حرکت ہی نہیں کرنی، تو اس دنیا میں تو عدم حرکت موت ہے. لہذا آپ نے دیکھا گھرانے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہم نے ایک نقطہ لیا، تقسیم عمل کریں گھر کے اندر. جس گھر میں تقسیم عمل نہیں ہے وہ گھرانہ عنکبوتی گھرانہ ہے، مکڑی کے جال کی طرح قریب قریب گھرانہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور پہلو کہ گھرانے میں خاتون معنویت کو ترجیح دے دنیا داری کے اوپر، یہ بہت اہم پہلو ہے. اکثر خواتین جو جہنم میں جائیں گی، مرد اور زن دونوں ہی جائیں گی. روایات کے مطابق خیر کی طرف بڑھنے میں بھی خواتین تیز ہیں، جہنم کی طرف بڑھنے میں بھی خواتین تیز ہیں. لیکن مردم شماری کریں جہنم میں جا کے، ہوتے ہیں مردم شماری، جیسے پاکستان میں کتنے آباد ہیں تو جنت میں کتنے آباد ہیں، جہنم میں کتنے آباد ہیں. حور العین کا ویسے فلسفہ نہیں رکھا گیا کیونکہ اکثر خواتین جہنم میں جائیں گی. کون سے اوصاف ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے؟ یعنی جہنم کی مردم شماری کریں تو عدد خواتین کا زیادہ نکلے گا. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے ماحول اور معاشرے سے متاثر خاتون جلد ہوتی ہے. جس ماحول میں ماحول اگر فساد کا ہے، ماحول اگر رسومات کا ہے، ماحول اگر انتقام کا ہے. آپ جنگ احد پڑھیں، وہ جو بھاگتے مشرکین تھے، آخر کس نے ان کو مسلمانوں کی طرف واپس پلٹا دیا؟ وہاں پہ ہندا اور ہندا کی جماعت ادھر خواتین کی موجود تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے اونچے اونچے اشعار، ذلت آمیز اشعار پڑھنے لگ گئیں وہ کہ جو مردوں کو جا کے غیرت چڑھا گئی. وہ ان کی غیرت کے اوپر واپس آئے اور مسلمانوں کے اوپر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا. ایسی ہندا جیسی خواتین بھی ہیں خونخوار کہ کان، ناک اور یہ اعضاء کا ہار بنا کے پہنے اور جگر کو چھپانے کی کوشش کریں. ایسی بھی پست اور خطرناک خواتین سامنے آتی ہیں. لہذا ماحول کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین. دوسری چیز یہ ہے کہ اندر جو غصہ اور غضب ہے وہ قابو نہیں کر پاتی. یعنی غضب کی شدت کی وجہ سے ایسے رویے اختیار کر لیتی ہیں یا ایسے کلمات ادا کر لیتی ہیں کہ جو ان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر جاتی ہے. اگر سکوت اختیار کر لے تو اس کی عظمت جتنی بلند جائے گی، مرد اس کے قریب نہیں جا پائے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کام کاج کیا، اب مرد جو ہے اس نے تھوڑی بہت تعریف کر لی یا اس کے کوئی زیادہ تھکاوٹ طاری تھی، توجہ نہیں تھی، کھانے کی تعریف نہیں کی، تو پھر ایک ہفتہ ہر ٹائم ہی سنتا رہے گا. جب بات کرو تو پھر ایک تانا، پھر بات کرو پھر ایک تانا. تو وہ کام کر کے جو جتلانا ہے وہ تو ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ جو ماحول ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہیں. یہ روایات نے بھی نقطہ بیان کیا ہے. خواتین جو ہے وہ تیزی سے دنیا کی طرف راغب ہو جاتی ہیں. آپ کہیں کہ ابھی مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی پورا جملہ نہیں ہوگا، اس طرح خوشی میسر آ جائے گی جیسے وہی طاری ہو اور بندے کے معنوی مقامات بلند ہو گئے ہوں. عجیب سی یہ خوشی کا اظہار ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی دنیاوی چیز میسر آ گئی، بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، دیکھنے والی خوشی کا اظہار ہوگا کہ جیسا خاتون اظہار کرتی ہے. اظہارات بھی اس کے شدید ہوتے ہیں. حلال کے دائرے میں عیب نہیں ہے، لیکن یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ رغبت شدید ہے، رغبت دنیاوی امور کی طرف شدید ہے. ایسا جن گھرانوں میں خاتون معنویت کی طرف رغبت پیدا کر لیتی ہے، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مشابہ گھرانہ ہے، ان کی طرف مائل گھرانہ ہے. اگر ہر ٹائم خاتون باہر پھرنے کے لیے، چکر کاٹنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، تفریح کے لیے ہر ٹائم آمادہ نظر آئے اور جب درس کی بات آ جائے تو اس طریقے سے چہرے پہ طاری ہو جائے کہ جیسے اچانک سورج غائب ہو کے اندھیرا چھا گیا ہر طرح،
تو یہ اگر صورتحال ہو تو یہ عنکبوتی ہے یہ گھرانہ، یہ خاتون ہے کہ جو اپنے گھرانے کو منفی طرف لے کے جا رہی ہے۔ لہذا جن گھرانوں کے اندر معنویت کے اوپر ہوتی ہے، اور ایسے ہی گھرانے تقویت پاتے ہیں کہ مرد ہے اس نے حلال حرام کو دیکھا اور حرام پیسے کو رد کر کے حلال قلیل کمائی کو قبول کیا، اور خاتون وہاں پہ اس کا ساتھ دیتی ہے، ایک عجیب سکون، نورانیت، ایمان اپنے گھرانے میں وہ پائے گا۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ واقعہ دوسرا، اس سے آپ ایک سبق لیں، کیونکہ ایک تو آپ نے تقسیم عمل کا سبق لیا کہ عمل کو تقسیم کریں، یہ ہر گھرانے کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس دور میں یہ بڑے کام تھے، آج کے دور میں ہر انسان اپنے معاشرے کے مطابق، گھرانے کے مطابق تقسیم عمل حتماً کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین عموماً معاشروں میں دکھائی دیتی ہیں حسن و جمال اور دنیا داری کی طرف شدید طور پہ راغب ہو جاتی ہیں۔ یہ رغبت ہے کہ جو ان کو ایک سیدھی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں۔ اگر وہ معنویت کی طرف رغبت اختیار کریں، وہ مرد کو بھی قوی کریں گی اور گھرانوں کو بھی ایک آئیڈیل گھرانہ بناتے ہوئے آگے لے کے جائیں گی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چونکہ گھر کے اندر بچے ان کے زیادہ تھے اور عمروں میں بھی بچوں کے فرق نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 18 یا 19 سال میں تو ان کی شہادت ہے، اس لیے یہ جو 8-9 سال ان کی زندگی کے کٹے ہیں، 10 سال سے 18 یا 19 سال تک، اس میں بدن کے اوپر کیونکہ بھوک اور فقر معاشرے میں ہی پورے پھیلا ہوا تھا، صرف ایک گھرانے کی بات نہیں تھی، نحیف بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر گھر کے کام کاج سخت ہے، ایک طرف سے صفائیاں کرنی ہیں، دوسری طرف سے لکڑیوں کو بڑی مشکل سے جلایا جاتا تھا، ماچس یا گیس یا لائٹر سے تو تھوڑی وہ جلتی تھی، یا ایک بٹن دبایا تو چولہا جل گیا۔ پھر روٹی بنانے کے لیے چکیاں پیسا کرتی تھیں، بعض روایات میں اس طریقے سے بھی آیا ہے کہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہوتی تھی امام حسن یا حسین علیہ السلام کا، اور دوسرے ہاتھ سے سخت ترین مشقت کے ساتھ وہ چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جسم مبارک میں بھی اور ہاتھوں کے اوپر بھی نشان پڑ گئے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ان نشانوں سے خون رسنے لگ جاتا تھا، اور جو چکی کے اوپر رہ جاتا، خون کے داغ رہ جاتے تھے، اس قدر وہ سخت پتھروں کے چکی پیسا کرتی تھیں۔ پھر وہ دھوئیں کی وجہ سے پورا کپڑے سیاہ ہو جاتے، مٹی کی وجہ سے پوری مٹی ان کے اوپر ڈھل جاتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ جب آئیں تو دیکھا لوگ بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، تو اب حیا کی کہ ان کے سامنے اپنا ذاتی مسئلہ بیان کریں، تو دور سے ہی بیٹھ کے چلی، کیونکہ اس دور میں پردہ درمیان میں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ادھر ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے تو جناب سیدہ مردوں کے درمیان ہی آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہیں تو پھر یوں پردہ ہوتا تھا، ایک طرف مرد ہوتے تھے اور پردے کی اس طرف خواتین، لیکن رسول اللہ دونوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ دیکھا جناب سیدہ علیہ السلام آئی ہیں اور پھر چلی گئی ہیں، تو فارغ ہو کے ان کی خدمت میں گئے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میں اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے صاف ستھرا کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، گھر کی صفائیاں ہیں، بچوں کا خیال رکھنا ہے، کھانا بنانا ہے، اور رات ان کی ویسی عبادت میں گزرتی تھی کیونکہ جناب سیدہ راتوں کو سویا کم کرتی تھی۔ امیر المومنین مسجد میں آدھی رات تک نمازیں پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، جناب سیدہ وہ مصلی کے اوپر پوری رات دیر تک عبادت کیا کرتی تھی۔ تو کہا کہ ایک خادمہ چاہیے، ایک کنیز چاہیے، اور اس وقت آئے ہوئے بھی تھے ایسے قیدی پکڑ کے، اور کنیزیں آئی ہوئی تھی، اور حق بھی بنتا تھا کہ یہ ہستیاں لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دوں، تو جناب سیدہ خوش ہو گئی، فرمایا وہ کیا ہے؟ تب تسبیح فاطمہ زہرا علیہ السلام ان کو دی کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ سونے سے پہلے حتماً اس کو پڑھ کے سوئیں، جس کو ڈر لگتا ہے سوتے ہوئے یا خوف کا شکار ہوتا ہے، یہ پڑھ لینے کے بعد خوف کا شکار نہیں ہوگا، یہ پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے۔ پھر قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور قرآن نے کہا ہے کہ جو قلیل ذکر کرتا ہے وہ منافق ہے، ولا یذکرون الا قلیلا، کہ قلیل جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ منافق ہے، اور جو پورے دن ذکر ہی نہیں اللہ کا کرتا پتہ نہیں اس کا پھر کیا حال ہے۔ تو اصحاب امام کے پاس آ گئے، کہا یا امام ہم تو اتنے مصروف ہیں، ادھر جاب ہے، ادھر تجارت ہے، ادھر نوکری ہے، ادھر گھر کا کام کاج ہے، کہاں ذکر کرتے پھر ہم اتنا طویل؟
ذکر کثیر نہ کریں تو مومن کے لیے لازم اللہ نے قرار دیا۔ امام نے فرمایا ہر نماز کے بعد اطمینان سے تسبیحات فاطمہ علیہ السلام پڑھ لو، تسبیح فاطمہ علیہ السلام، یہ ذکر کثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اس قدر خوبصورت یہ نسخہ جناب سیدہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئیں اور فراموش کر دیا، تقاضا ہی ختم کر دیا کہ مجھے کنیز چاہیے، یہ سخت زندگی قبول کر لی۔ یہ ہے گھرانے کے اندر، بعض گھرانوں میں سخت زندگی خاتون کی ہوتی ہے، بعض میں بڑی راحت ہوتی ہے۔ راحت والی زندگی خاتون کے لیے کوئی اچھا گھرانہ نہیں ہے، اور سخت والی زندگی کوئی خاتون کے لیے بدترین گھرانہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ خاتون کا اندر کس سے آباد ہے، معنویت سے آباد ہے، راحت ہو یا سختی ہو، وہ خاتون اور وہ گھرانہ جناب سیدہ علیہ السلام سے مشابہ گھرانہ ہے، قریب ہے ان کے گھرانے کے۔ لہذا یہاں پہ معنویت کو خاتون ترجیح دے، اس لیے عبادت کو ترجیح دے، اپنے آپ کو مصروف اس طرف کرے۔ جہاں پہ بھی دو میں سے ایک کے انتخاب کا وقت آ جائے، مثلا زیارت کے لیے جائیں یا گھومنے پھرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں، خاتون کے نہیں زیارت کے لیے جائیں، یہ قریب ہے گھرانہ جناب سیدہ علیہ السلام، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمات رکھی ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک چیز تھی جناب سیدہ علیہ السلام کا ایک خواب میں بیان کر کے آپ کی خدمت میں یہ معاملہ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اور اس خواب کو الکافی میں ذکر کیا گیا ہے کہ الکافی میں مختصر سا اور تفسیر قمی میں، کیونکہ یہ والا جو مسئلہ ہمارے ہاں پیش آتا ہے جناب سیدہ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اس واقعے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں کہ جس سے انسان غیر معمولی طور پہ اس کا اثر لے لیتا ہے، صرف یہ نقطہ عرض کرنا ضروری ہے۔ البتہ اسی ضمن میں یہ حدیث بھی سنتے جائیں کہ جناب سیدہ اب گھر سے ایسا نہیں ہے کہ باہر ہی نہیں نکلتی تھی، انہیں مدینے کی گلیاں ہی نہیں پتہ تھی، بازار ہی نہیں پتہ تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جناب سیدہ گھر سے باہر نکلتی تھی، کہاں جاتی تھی؟ الکافی کی معتبر حدیث میں ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام نے 95 دن 95 ڈیز 95 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایام حیات کاٹے، اور اس میں کیا کرتی تھی؟ تأتی قبور الشہداء فی کل جمعۃ مرتین، روز جمعہ 2 دفعہ شہداء کی قبروں کے پاس جاتی تھی۔ قبرستان سے دل لگایا ہوا تھا، نہ کہ بازاروں سے، نہ کہ شاپنگ سے، نہ کہ ساحل سمندر اور ادھر ادھر کے تفریح گاہوں سے، قبرستان سے ان کی زندگی آباد تھی۔ 2 دفعہ شہداء کی قبروں کے پاس جاتی تھی، فی کل جمعۃ مرتین، جمعہ سے مراد ہفتہ، یعنی ہر ہفتے میں 2 دن۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ اثنین والخمیس، روز یعنی جمعرات والے دن اور اتوار والے دن، غالب معذرت پیر والے دن اور جمعرات والے دن، ہر جمعرات اور پیر کو جایا کرتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر پہ خصوصیت سے جاتی تھی۔ جناب حمزہ کی قبر مدینہ سے باہر شمار ہوتی تھی، یعنی جناب سیدہ شہر سے باہر جا کے زیارت کے لیے تشریف لے جاتی، اتنی دور جایا کرتی تھی، اس لیے انہیں تمام وہ راستے آتے تھے، لیکن اپنی سارے کے سارے ان چیزوں کا انہوں نے رخ معنویت کی طرف رکھا۔ ایک خواب ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہماری کتب میں الکافی میں مثلا روایت اس طرح امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کو جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں انہیں کہا کہ یہ تم کہو، اس خواب کے نتیجے میں ایک ورد دیا کہ اعوذ بما اعاذت بہ الملائکۃ اللہ المقربون وانبیاؤہ المرسلون وعبادہ الصالحون من شر ما رأیت فی لیلۃ ہذہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے ذریعے سے، اس ذات کے پاس میں جا کے پناہ لیتا ہوں کہ اللہ کے مقرب فرشتوں نے جس ذات کے پاس پناہ لی ہے، اور اللہ کے انبیاء جنہیں بھیجا ہے اللہ نے، انہوں نے پناہ لی، اور اللہ کے صالح بندوں نے پناہ لی ہے۔ کس کے شر سے بھاگ کے پناہ لی ہے؟ کہ جو میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، کہ یہ جو برا خواب میں نے دیکھا ہے یہ مجھے آ کے نہ میرے اوپر نہ آن پڑے، جو واقعہ یا حادثہ میں نے دیکھا یا جس کو میں ناپسند کرتا ہوں وہ میرے اوپر آن پڑے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کو 3 دفعہ جو ہے پڑھا جائے۔ اب یہ خواب کیا تھا، یہ تو ایک ورد بتایا، یہ ورد ہمارے یہاں معتبر
روایات کے ذریعے سے آیا ہے، اسے کہتے ہیں عوض۔ تعویذ اردو میں الگ ہے، اردو میں پتہ نہیں جنتر منتر لکھ کے آپ چمڑے میں اسے بند کر کے کسی کی گردن میں یا کسی کے بازو پہ باندھ دیں، اسے کہتے ہیں تعویذ۔ لیکن روایات کے مطابق عوض کہتے ہیں پناہ لینا، اللہ کے پاس بعض کلمات پڑھ کے پناہ لے لینا، یعنی جس کا مقابلہ انسان اپنی زندگی میں خود جس مصیبت کا نہیں کر سکتا بشری استعداد کے ساتھ، اس میں اللہ کے پاس پناہ لینا کیا کہلائے گا؟ عوض۔ ایک واقعہ، اور یہ تفسیر قمی میں صحیح سند واقعہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کی در حقیقت تشریح ہے، شرح و تفسیر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ انما النجوى من الشیطان، بعض کا یہ جو کانوں میں مناجات کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، آپ کے ہمارے دلوں میں بات ڈال جاتے ہیں، خواب اس طرح کے کچھ دکھاتے ہیں، یہ ہے شیطان کی طرف سے۔ کیوں شیطان یہ کام کرتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان لانے والوں کو غمزدہ اور محزون کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ شیاطین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اذن الہی کے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کریں۔ یہ خواب کس طریقے سے ہے؟ تفسیر قمی میں صحیح سند روایت میں امام صادق علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی فاطمہ علیہ السلام نے رأت فی منامہا، ایک دن خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے ہیں اور پھر ان کو لے کے مدینہ سے ایک طرف چلے گئے ہیں۔ کن کن کو لے کے؟ کہتے ہیں مجھے یعنی فاطمہ علیہ السلام، علی و حسن و حسین علیہ السلام، پنجتن کو لیا اور رسول اللہ چلے گئے۔ فَخَرَجُوا حَتَّى جَاوَزُوا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، مدینہ شہر سے اتنا دور نکلے کہ ان کی دیواریں پار کر کے، حدود پار کر کے باہر نکلے۔ اب یہ خواب دیکھنی جناب سیدہ علیہ السلام۔ فَعَرَضَ لَهَا طَرِيقَانِ، دیکھا کہ سامنے پھر دو راستے ہیں، نکلے تو ایک جگہ پہنچے جہاں دو راستے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کی طرف انتخاب کیا۔ انسان جب بھی پھنس جائے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، سیدھے راہ کی طرف وارد ہوا ہے کہ اختیار کریں، کیونکہ شیطان جب بھی رہنمائی کرے گا الٹے کی طرف ہی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ حتی انتہا بہم الی موضع، یہاں تک کہ اب وہ اس راہ میں چلتے گئے ایک جگہ پہنچے، بڑا خوبصورت سا ایک باغیچہ نظر آیا، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، پانی ادھر بہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اہل علاقہ سے ایک بکری خریدی، بڑی ایک موٹی تازی بکری، اور اس کے کانوں میں وہ تھے، کان جو بکری کے تھے بڑے تھے اور کانوں میں سفید سفید داغ تھے بڑے بڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بکری کو ذبح کیا جائے۔ بکری ذبح کی گئی، انہوں نے اس بکری کو پھر تناول کیا، یعنی کھلایا انہیں۔ جب وہ کھایا تو اسی جگہ سارے مر گئے۔ جب مر گئے فانتبہت فاطمہ باکیۃ ذاعرۃ، تو اچانک گھبرا کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا روتے ہوئے اٹھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے واقعہ وارد ہوا ہے کہ نبی اگلے دن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور گدھے کے اوپر سوار ہو کے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے جناب سیدہ علیہ السلام کو سوار کیا اور امیر المومنین و امام حسن و حسین علیہ السلام کو کہا کہ آؤ چلتے ہیں سفر پہ۔ چلے، مدینہ سے نکلے، جیسا جناب سیدہ نے دیکھا تھا ویسا ہی ہوا، مدینہ سے دور نکل گئے۔ جب وہ دور نکل گئے، مدینہ کی دیواروں سے بھی باہر چلے گئے، تو سامنے دو راستے آئے۔ ایک راستے کو انہوں نے اختیار کیا، پھر ایسی جگہ پہ پہنچے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، ادھر کھجور کے درخت تھے، پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو خریدا جو انہوں نے دیکھی تھی، اسے ذبح کیا، اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کا شوربہ بنایا گیا، اور پھر اسے انہوں نے تناول کیا۔ اب جب انہوں نے کھانے لگے، فلما ارادوا اکلھا، شوربہ تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگے تو ایک طرف جناب سیدہ چلی گئیں ایک کونے کی طرف کنارے پہ، اور وہاں جا کے گریہ کرنے لگیں کہ کہیں اب یہ سارے کھائیں تو مر نہ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا، ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ کیا ہوا ہے میری بیٹی، یا بنیا۔ پیار سے جب محبت سے بلایا جائے تو بنیا کہتے ہیں، یا بنیتا، بنیا تو میری بیٹی کیا مسئلہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کل میں نے اس طرح سے خواب دیکھا تھا، اب تو وہ مرحلہ پہنچ گیا کہ کھائیں تو یہ نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کی، اور جبریل علیہ السلام وہاں پہ آئے اور فرمایا کہ جبریل نے اے محمد ھذا شیطان یقال لہ زہا، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے زہا، اور یہ شیطان ہے هو الذی ارا فاطمہ ھذہ الرؤیا، اس نے یہ خواب انہیں دکھایا ہے، ویؤذی المؤمنین فی نومہم، اور خواب میں آ کے یہ شیطان مومنین کو اذیت کرتا ہے، ما یغتمون بہ، جس کو دیکھ کے وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان یأتی بہ الی رسول اللہ، کہ وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ پھر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، یعنی اس شیطان کو پکڑ کے مثلا لے آیا اور اس کو 3 پھونکے اس کے اوپر ماری، یا 3 اس کے اوپر ایک قسم کے حملے 3 جگہوں سے کیے گئے، یعنی اسے بھگا دیا۔ پھر جبریل نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں کوئی ایسی ناگوار چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ یہ جملات پڑھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں۔ یہاں پہ کہنے کا مقصد، اگرچہ یہاں پہ کئی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ کی جو عظمت ہے، اس عظمت میں اس شیطان کا آنا اور خواب دکھانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ والے سوالات انشاءاللہ کسی اور مورد میں حل کریں گے، کیسے یہ سازگار ان کی شخصیت سے بنتے ہیں۔ لیکن ہم اس سے ایک سبق لیں، کیونکہ قرآن کی آیت واضح ہے، انما الشیطان انما نجوى شیطان، یا اس طرح سے آیت ہے کہ شیطان مناجات کرتا ہے مومنین کی تاکہ انہیں محزون کرے، اور یہ جب محزون دل ہوتا ہے تو وہ دیکھیں رسپانس بھی بندہ دیتا ہے۔ گھروں میں بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہیں، کوئی خواب دیکھا، کوئی مزاج بگاڑ دیا، کوئی خیال پیدا کر دیا پرانا کوئی جھگڑے کا، اس کی وجہ سے خاتون یا مرد غمزدہ ہو گیا، اور اس غمزدگی کی وجہ سے پھر وہ کوئی تاثرات دینے لگ جاتا ہے۔ تو اس مورد میں پناہ لے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس ذکر کو جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا اگر اس کو پڑھیں، کیونکہ معتبر بھی ہے یہ، اور ورد بھی اسے بنانا چاہیے، خصوصاً سوتے ہوئے، اور اپنی زندگی میں اسے داخل کرنا چاہیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور گھرانے اہل بیت سے ایک ہمارے پاس نسخہ عملی طور پہ اللہ کے پاس پناہ لینے کا نسخہ آیا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔